سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. نیکی کے ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے توفیق مانگنی چاہیے استقامت کی، کہ آئندہ بھی آنے والے لمحات میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا 14واں دن ہے، رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے، اور 14واں پارہ آج کے مضامین میں زیر بحث آئے گا، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. آج 14ویں پارے کے اندر دو صورتوں پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، سورہ حجر اور سورہ نحل. 14واں پارہ اب تک اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں مکمل دو صورتیں ہیں. باقی اس سے پہلے جتنے بھی 13 پاروں میں یا تو ایک صورت کا کچھ حصہ یا دو صورتیں مکمل یا ان کا کچھ حصہ یا اسی طرح 3 صورتیں، یہ تقریباً ترتیب رہی ہے. آج 14ویں پارے میں ہم دو مکمل صورتیں سورہ حجر اور سورہ نحل کے مضامین کے اوپر بات کریں گے. سورہ حجر جو ہے یہ دراصل اصحاب الحجر کے نام سے اس کا نام حجر رکھا گیا ہے. اصحاب الحجر یہ قوم سمود ہے، ان کا ذکر آئے گا آگے. تو ان کے ذکر کی وجہ سے اس بستی کا نام تھا، حجر جو تھا یہ بستی کا نام تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو اسی مناسبت سے ان کا نام جو ہے وہ اصحاب الحجر پڑا، یعنی حجر والے. مکی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، قرآن کریم کے حق ہونے اور سچ ہونے کے اوپر دلائل ہیں. اس کے جو مضامین ہیں اس میں پہلے ابتدا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے اور اس کی آیات واضح اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل یعنی مکمل واضح انداز میں ہدایت دینے والی کتاب کے طور پر بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر 30 رکوع میں حضرت آدم کا اور ابلیس کا واقعہ پھر سے ذکر کیا، اور اس میں رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بہت ہی اہم آیات اللہ نے نازل فرمائی. پھر اللہ نے جزا و سزا کے دلائل دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور قوم لوط کا ذکر کیا. پھر اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر کیا. اصحاب الایکہ جو تھے یہ حضرت شعیب کی قوم اس سے مراد ہے، اور یہ مدین کے علاقے کے رہنے والے تھے. بڑی خوشحال قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اپنا عذاب نازل فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے اصحاب الحجر کا ذکر کیا، قوم سمود کا. حجر اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے، تو اس مناسبت سے اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو پکڑ اور سختی آئی تو اس کا ذکر ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ اور اپنی دعوت کے ساتھ وابستہ رہیں، اور جو کچھ بھی کفار مکہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں ان کی پرواہ مت کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم جیسی عظیم نعمت اور سبع مثانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کو اللہ نے جو خزانہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے، اور اس کا اظہار کہ قرآن کریم آپ کے سینے پہ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. تو آپ اس پر خوش ہو جائیے، اور کافروں کو جو کچھ ملا ہے اس پر، یا کافر آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس پر اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے. تو یہ بنیادی طور پر اس صورت کے مضامین ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو 14ویں پارے کا آغاز ہے اس میں یہ 2 آیات ارشاد فرمائی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی طرف جو کتاب ہم نے بھیجی ہے یہ واضح آیات اور واضح نشانیوں کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی اور اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے. اور
پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں ایک بات ہمیں بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حسرت کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوئے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ جو آج اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے کفر پر انہوں نے اصرار کیا ہوا ہے اور یہ بالکل آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جلد وہ وقت آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن آئے گا جب ان کے سامنے سارا معاملہ واضح ہو جائے گا تو پھر یہ حسرت کریں گے، کاش ہم نے اپنے وقت کی نبی کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم قرآن پر ایمان لائے ہوتے۔ تو اس وقت ان کا یہ افسوس اور ان کی یہ حسرت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور آج بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے سامنے قرآن کا پیغام پہنچانا، قرآن کی اس دعوت کو پہنچانا، قرآن کے میسج کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیات جب انسان پڑھتا ہے، خاص طور پہ وہ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے شکوہ اور شکایت کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا، وہ یہ حسرت نہیں کر سکے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی پیغام دیتا، مجھے دنیا میں کوئی بتاتا۔ اور آج جو انکار کر رہے ہیں پتہ ہونے کے باوجود، قیامت والے دن ان کے اس انکار کو اور حسرت کو ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرہم یأکلوا، ان کو چھوڑ دیں، کھانے پینے دیں، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اسے استعمال کرنے دیں، ویتمتعوا، اس سے فائدہ اٹھائیں، جو سٹیٹس، جو شہرت، جو وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانے دیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور جو بھی مہلت اور ایک وقت تک اللہ نے ان کے لیے جو وقت لکھ رکھا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ہے، اس پر ان کو چلتے رہنے دیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جو مہلت ہے، یہ مہلت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہدایت کے اوپر ہے یا وہ انسان اللہ کا بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ نعمت دنیا میں یہ جو رزق کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے، یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، کسی کو وہ زیادہ نوازتا ہے، کسی کو کم نوازتا ہے، اور کسی بہت ہی زیادہ محنت کرنے والے کو اتنا رزق نہیں مل پاتا جو اس سے بہت کم محنت والے کو رزق مل جاتا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جو وسائل ہیں، یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ بعض ایمان والوں کو اللہ بہت نوازتا ہے اور بعض ایمان والوں کے لیے بہت ہی سخت حالات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، یہ اس کی اپنی ایک تدبیر ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیا میں نوازا ہے تو دنیا میں نوازے جانے کا مطلب نہیں ہے جیسے بعض مشرکین مکہ کہتے تھے، اور آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو غلط رستوں سے روکتے نہیں ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر اللہ کی ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کے مجرم ہیں، منکر ہیں، تو پھر ہم پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کی پکڑ کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے وہ مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ مہلت عمل جو ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نادانی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کچھ آیات ارشاد فرمائی قرآن کے حوالے سے، اور ان میں یہ آیت بہت ہی اہم آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ الذکر اللہ نے فرمایا، الف لام شروع میں لگا ہے ذکر سے، تو اس کا مطلب خاص ذکر، اور وہ خاص ذکر اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور میں ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یہ ذکر قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کہا ہے، کہیں پہ اللہ نے اسے نور کہا ہے، روشنی، کہیں پہ اللہ نے اسے موعظہ کہا ہے، نصیحت، یاد دہانی، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان کہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ قرآن کریم کے مختلف نام ہیں جو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیے، اور انہی ناموں میں سے ایک نام اس کا الذکر، کہ یہ الذکر ہے، یہ ذکر والی اور یاد دہانی اور نصیحت والی کتاب ہے۔ اور یہی نام اللہ نے سورہ قمر میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان فرمایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ جو ذکر جس کو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ایک اظہار آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے پر، دنیا کے چپے چپے پر اللہ کے اس کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور اللہ کے اس کلام کی تلاوت
اگر آپ دنیا کے شمال میں کھڑے ہو جائیں، جنوب میں کھڑے ہو جائیں، مغرب میں کھڑے ہو جائیں، کسی جگہ آپ کھڑے ہو کے اس کلام کو سنیں، آپ کو اس کے حروف کے اندر کہیں کوئی رد و بدل محسوس نہیں ہوگا کہ کسی جگہ کسی اور انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا قرآن کی کچھ آیات کہیں پہ پڑھی جاتی ہیں اور کہیں پہ نہ پڑھی جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام نازل فرمایا، یہ قرآن نازل فرمایا، یہ آیات پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ہی انداز میں کر رہے ہیں. اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ سینوں کو رکھا ہے. یہ جو کتاب کی صورت میں اللہ نے کتاب دی ہے، جو 2 جلدوں کے اندر محفوظ ہے، یہ اس کی حفاظت کا سیکنڈری لیول ہے. جو فرسٹ لیول ہے، جو پرائمری لیول ہے، وہ اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہے. تو یہ کتاب سینوں میں محفوظ ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کو کتاب لکھی ہوئی نہیں دی گئی، بلکہ یہ کتاب سینے پر اتاری گئی. قرآن کہتا ہے کہ نزل علی قلبک، یہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو قرآن کریم سینوں میں منتقل ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے، یعنی اپنے زبانی حافظے سے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ نے اس کو سن کے یاد کیا. اور یہ عمل آج تک مسلسل جاری ہے کہ کتاب کو سن کے یاد کیا جائے اور پھر آگے اسے دوسروں کو یاد کروایا جائے. تو یہ کتاب کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے. دنیا سے اگر یہ اوراق کتابی شکل میں جو قرآن لکھا ہے غائب بھی کر دیا جائے تو قرآن پھر بھی دنیا کے اندر موجود رہے گا، اس لیے کہ دنیا سے سینے تو ختم نہیں کیے جا سکتے. کتنے سینے ماریں، کتنے سینے آپ ختم کریں گے؟ یہ سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ ہوا ہے، تو یہ اصل قرآن کی حفاظت ہے کہ یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے، اور یہی اس کی اصل حفاظت ہے. قرآن کریم کو جب حضور علیہ السلام کے دور کے بعد کتابی شکل میں پہلی دفعہ محفوظ کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس وحی کو سناتے تھے، اپنے صحابہ کو سناتے تھے، اور پھر آپ کسی ایسے صحابی کو بلاتے تھے کہ جو لکھ سکتا ہو، جس کو ہم کاتب وحی کہتے ہیں. صحابہ میں بہت سے نام ہیں جو کاتب وحی ہیں، جو اس وحی کو لکھ لیتے تھے. حضور علیہ السلام بلاتے تھے، لکھواتے تھے، اور وہ لکھنے کے بعد پھر حضور کو پڑھ کے سناتا تھا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. حضور اس کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک لکھا ہے، پھر وہ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتا تھا. تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہی معمول رہا. اس وجہ سے کسی ایک صحابی کے پاس پورا قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس سورہ بقرہ تھی، کسی کے پاس سورہ بقرہ بھی مکمل نہیں تھی، اس کے کچھ حصے تھے، اور کسی کے پاس 10 صورتیں تھیں، کسی کے پاس 12 صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ حصے تھے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت کم صورتیں ہیں جو یک بارگی مکمل نازل ہوئی ہیں. اب سورہ بقرہ 286 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، لمبی لمبی صورتیں، ایک ایک پارہ 2 پارے کی صورتیں ہیں. تو یہ جو جب نازل ہوئی ہیں تو کبھی 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع کے برابر جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نازل ہوتی کسی کو بلا کے یہ لکھوایا کرتے تھے. تو یہ قرآن کریم لکھا ہوا مختلف صحابہ کے درمیان موجود تھا، اور لکھا ہوا بھی مختلف چیزوں پر. کسی نے اس کو درختوں کے، اور خاص طور پہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، اس کی جو شاخ ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اسی طرح سے اس کو پتھروں پہ کندہ کیا ہوا تھا. جو ادوات قلم تھے، جتنے بھی لکھنے کے ذریعے تھے اس وقت، اور جس جگہ پہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا تھا، اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ان سے کہا کہ یہ قرآن جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے. اور واقعہ تھا کہ وہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہوا جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، کہ اگر یہ صحابہ شہید ہوتے جائیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اور یہ حافظ صحابہ تھے، تو خدشہ ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر اختلاف ہو کہ کون سی آیت ٹھیک ہے اور کون سی آیت ٹھیک نہیں ہے، یا کون سی آیت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اس کا جو سیکنڈری لیول ہے کہ اس کو ایک کتابی شکل میں بھی محفوظ کر لیا جائے، وہ اقدام اٹھایا جائے. تو شروع میں حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر بہت ہی زیادہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، تذبذب کا شکار رہے کہ یہ کام میں کیسے کر لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو میں کیوں یہ قدم اٹھاؤں. اور یہی اصل اسوہ صحابہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اسے کرنے میں ریلیکٹنٹ ہوتے تھے. ہاں جب اس کی افادیت اور اس کا برحق ہونا اس کے اوپر قائل ہو جاتے پھر وہ قدم اٹھاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے دلائل دیے اور قائل کیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیگر صحابہ کے مشورے سے یہ کام شروع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور عبرانی زبان یہودیوں سے انہوں نے سیکھی، اسی طرح سریانی زبان انہوں نے سیکھی، اور قرآن کریم کی جو کتابت ہے عربی زبان کے اندر وہ بھی وہ کیا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، اور بڑی یعنی ینگ ایج کے تھے، 22-23 سال کی عمر تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو یہ کام سونپا کہ آپ یہ کام کریں۔ پہلے مجلس مشاورت بلائی، اس میں 7 افراد کا انتخاب کیا، اور ان کے ذمہ دار زید ابن ثابت کو مقرر کیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کرنا شروع کریں، ایک جگہ کے اوپر یہ سارا اکٹھا لکھا ہوا جمع ہو جائے۔ اب اس کی ترتیب کیا تھی؟ یعنی جو قرآن کی حفاظت ہے، اس میں جو انسانی کاوش شامل ہوئی ہے، اللہ نے تو اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ اس بات سے غنی ہے کہ یہ کتابی شکل میں دنیا میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ کتاب یہ انسانوں کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جو سیکنڈری لیول اختیار کیا گیا، اس میں جو انسانی کاوش ہے، اس میں کس قدر احتیاط کی گئی، اس کی تفصیل میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کتاب کے اکٹھے کیے جانے کے اوپر جو اصول مقرر کیے، اس میں کس قدر احتیاط تھی کہ یہ 7 رکنی جو کمیٹی تھی، ان سے کہا گیا کہ ان سب کو وہ آیت جو قرآن کریم میں انہوں نے سنی ہے وہ پیش کرنی ہے۔ یہ ساتوں قرآن کے حافظ تھے، ان سے کہا گیا کہ اپنے حافظے کی بنیاد پر آپ نے الحمد سے شروع کریں گے تو آپ نے وہ آیت سنانی ہے، اور آپ کے پاس یہ آیت لکھی ہوئی بھی آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک طرح سے 14 گواہیاں بنتی ہیں کہ 7 زبانی گواہیاں، 7 منہ سے وہ اپنی زبان سے وہ آیت تلاوت کریں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی ہے، اور پھر اس آیت کو لکھا ہوا بھی پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد باہر سے، اس کمیٹی کے علاوہ باہر سے بھی 2 صحابہ وہ تحریری اور زبانی گواہی دیں گے کہ واقعی یہ آیات ہم نے سنی ہے اور یہ آیات ہم نے لکھی ہوئی محفوظ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 14 اور 4 18 گواہیاں، یعنی ہر تحریر کے اوپر 2 گواہیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا گیا، یعنی جمع کرنا شروع کیا گیا، جو لکھا ہوا تھا جس کے پاس وہ آیت پڑھتے اور اس کی تحریر، اور پھر اس کے اوپر 2 گواہ باہر سے آ کے اپنی گواہی دیتے کہ واقعی ہم نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے یا سنی ہے، اور تحریری شکل میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آپ نے اس کو ویریفائی کیا ہے، تو پھر اسے اس جگہ پہ اکٹھا کر لیا جاتا۔ یوں قرآن کریم جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوا۔ قرآن کی تمام آیات کے اوپر 100% اتفاق اور کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان 2 آخری آیات کے اوپر صحابہ کرام جو اس کمیٹی میں شامل تھے، 7 کے 7، انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس کے اوپر تحریری جو ان کے پاس تحریری ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کیا۔ اب باہر سے جو 2 گواہیاں آنی تھی، اس میں ایک گواہی جو تھی وہ موجود تھی، دوسری موجود نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اب یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ اب اس جگہ پہ ہم کیا کریں۔ 7 کا اتفاق ہے، لیکن جو باہر سے 2 گواہیاں آنی ہے اس میں ایک گواہی ہے، 2 گواہیاں نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک صحابی باہر سے اس کمیٹی کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور لکھی ہوئی آپ کو سنائی ہے۔ تو اب ایک گواہی کی وجہ سے وہ جو اصول مقرر کیا تھا کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہ ہو، 2 گواہیاں اس کمیٹی سے باہر سے ہو، تو وہ دوسرا نہیں مل رہا تھا، اور مدینے کے اندر اعلان کیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھی گئی ہوں تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایسا صحابی نہیں تھا ان 8 کے علاوہ، یعنی 7 وہ کمیٹی کے افراد اور 8واں ایک اور صحابی جس نے وہ گواہی دی تھی، تو کوئی اور نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ گواہی دے کہ میرے پاس یہ جو 2 آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اب جو اصول اور جو سٹینڈرڈ انہوں نے طے کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرا گواہ بھی آئے اور وہ گواہی دے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ جو ایک گواہ باہر سے ہے وہ کون ہے، اس کو دیکھیں۔ تو وہ جو ان 7 کے علاوہ باہر ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں ایک خاص حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مدینہ منورہ سے باہر تھوڑا سا بازار کی طرف نکلے، اور آپ نے کسی بدو سے ایک اونٹ کا سودا کیا۔
وہ اونٹ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور آپ نے اس سے قیمت طے کر لی، لیکن اس وقت قیمت دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ اسے ساتھ لے کر آئے کہ آؤ مدینہ، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، اونٹ تم سے وصول کر لوں گا، قیمت تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ اب جب مدینہ سے یہ گزر رہے ہیں تو کسی نے رستے میں یہ نہیں دیکھا کہ آگے رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بلکہ اس بدو سے کہا کہ یہ اونٹ مجھے یہ بیچنے کے لیے لائے ہو تو مجھے بیچ دو۔ تو اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں یعنی اس سے زیادہ قیمت بتائی جو قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طے کر چکا تھا۔ تو اس بدو نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قیمت دو، میں تمہیں یہ اونٹ حوالے کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اونٹ کا سودا میرے سودے کے اوپر کر رہا ہے، تو بیچی ہوئی چیز جب آپ کسی کے ساتھ سودا کر لیں اور پھر آپ کو اس سے زیادہ قیمت ملے تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے، آپ کو پہلے خریدار کو ہی بیچنا ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے تم سے سودا کیا ہے، یہ اونٹ تم سے خریدا ہے، تم میرے سودے پر اگلا سودا کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس بدو نے آگے سے انکار کیا اور تجاہل عارفانہ کا اظہار کیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم فلاں جگہ پہ ہم نے یہ سودا کیا ہے اور تم میرے ساتھ اسی لیے تو آ رہے ہو کہ میں تمہیں اس کی قیمت دوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس پر کوئی گواہ پیش کر دیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات تسلیم نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور یہ بات سن رہے تھے۔ وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے جب سودا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ تم سے خریدا ہے، یہ تمہارے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو اب وہ لاجواب ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمت ادا کی اور اس سے وہ اونٹ وصول کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ تم تو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ سودا ہوا تھا، تو تم نے کیسے گواہی دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا کیا ہے یا میں نے یہ سودا کیا ہے؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا اور بڑا ہی ایمان افروز اور بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے جب جنت کا ذکر کیا، آپ نے جب ہم سے جنت کا ذکر کیا، جنت کی آیات پڑھ کے سنائی، جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کی آیات پڑھ کے سنائی، تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہم اللہ کو بن دیکھے اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ آپ نے کہا کہ تمہارا مالک اور خالق وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے اور ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہم اس بات پر بھی اعتماد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے اور آپ سچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کے اس قول سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ، باقی سب انسانوں کی گواہی ایک انسان کی گواہی ایک کے برابر، لیکن تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب وہ کمیٹی کے افراد کے علاوہ جو 8واں فرد باہر سے تھا وہ یہ حضرت خزیمہ تھے، اور ان کے بارے میں جب یہ نام سامنے آیا اور یہ واقعہ کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حضرت خزیمہ پہ رشک بھی آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تدبیر ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آپ کی حسن تدبیر کے اوپر بھی رشک آیا کہ حضرت خزیمہ کو اکیلے ہی وہ 2 آیات سنانی تھی، اور حضرت خزیمہ ہی کے بارے میں پورے صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے کے گئے تھے کہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، تو اس لیے یہاں پہ دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے انسانی احتیاط کے اندر جو ممکنہ کوشش ہو سکتی تھی وہ کی ہے، اور پھر اس کی کتابت کی ہے، اس کو لکھا ہے یا اس کو محفوظ کیا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو ہے وہ تمام ادوار کے اندر اس کا ذمہ اپنے لیے لے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کیوں آتا ہے؟ جب سابقہ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا جائے، جب شریعت کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ یہود کو اللہ نے حضرت موسیٰ عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے تورات میں رد و بدل شروع کر دیا، اپنی طرف سے اس میں آیات کا اضافہ شروع کر دیا یا آیات کو نکالنا شروع کر دیا، اور قرآن کریم نے یہ بات ایک نہیں 2-4 جگہ پہ کہی کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کی عوض بیچ دیتے تھے۔ اور وہ بیچنا کیا تھا کہ وہ اس تورات میں سے کسی آیت کو سناتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو چھپا دیتے تھے، حذف کر دیتے تھے، یا تورات کی کسی آیت کے اندر اضافہ کر دیتے تھے اپنا من پسند معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو انہوں نے تورات کی تحریف کی، اس کے اندر تبدیلی کی، تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ انجیل کو بھیجا، اور انجیل والوں نے بھی جب یہی معاملہ کیا کہ انجیل کی جو اصل کاپی ہے اس کی بجائے انہوں نے انجیل کی شروحات لکھنا شروع کی اور اصل کو پیچھے کر کے ان شروحات کو اصل بنا لیا،
اور پھر ایک نہیں 2000 کے قریب انجیل کی شروحات لکھی گئیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ میری انجیل جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا قرآن کریم کے ساتھ، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس رکھا کہ اب انسان اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکیں گے۔ اور کیسا عجیب حفاظتی انتظام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حروف کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی تھی، انہی حروف کے ساتھ یہ پوری 1400 سال کی جو ٹائم ہے اس میں تلاوت ہوتی رہی ہے۔ کہیں پہ کوئی انقطاع نہیں ہوا، کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کہیں پہ کوئی حرف جو ہے وہ کمی بیشی اس کی نہیں ہوئی، اور ہر جگہ پہ وہی قرآن ایک ہی انداز میں تلاوت کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی زبانیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، جنریشنز کے بعد یہ زبان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، لہجے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ آج بھی عرب جو اپنی عربی بولتے ہیں، جسے وہ عامی بولتے ہیں، وہ عامی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس فصحیٰ سے، اس سٹینڈرڈ عربک سے جو قرآن کی زبان ہے۔ اور دراصل قرآن ہی نے عربی زبان کو، اس کی اصل کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا، قرآن عربی میں نازل نہ ہوا ہوتا، تو آج وہ عربی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بولی جاتی تھی، اور وہ فصحیٰ کہ جو ایک سٹینڈرڈ عربک تھی، وہ آج محفوظ نہ ہوتی۔ تو اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور ذریعہ کیا بنا؟ قرآن کریم۔ تو اگر آپ عربوں کی مقامی زبان سنیں گے، مقامی لہجہ سنیں گے، تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، باوجود اس کے کہ آپ اس فصحیٰ کو سمجھتے ہوں یا بولتے ہوں۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو اپنی حفاظت میں رکھا کہ اس کے حروف بھی، اس کے معانی بھی وہ محفوظ رہیں، اور کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ اس کے اندر واقع نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کی جو شروحات لکھی گئی ہیں، تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور تفسیر ہر دور میں لکھنے والے نے اپنے مزاج اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے لکھی ہے۔ تفسیر قرآن نہیں ہوا کرتی۔ تفسیر کے اندر ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہو کہ وہ بات غلط ثابت ہوئی ہو، وہ بات ٹھیک نہ ہو، لیکن قرآن کریم کی آیات کے اندر کوئی بات ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جس کے بارے میں آج 1440 سال گزرنے کے باوجود کوئی یہ کہہ سکے کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے یا غلط ثابت ہوئی ہے۔ قرآن کی آیات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ہاں، سائنسی مفروضے اور سائنسی دریافتیں اور ایجادات قرآن کریم سے مخالف شروع میں نہیں، تو دنیا نے کہا کہ جی دیکھیں قرآن جو ہے سائنس سے بالکل متضاد بات کر رہا ہے، لیکن بلا آخر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سائنسی مفروضہ غلط تھا، چاہے وہ ڈارون کا نظریہ ہو یا چاہے وہ کوئی اور نظریہ ہو، اور قرآن اپنی اصل حقانیت کے ساتھ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے معانی کے ساتھ، اپنے مضامین کے ساتھ وہ موجود ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا۔ اس لیے انسانوں کی اتمام حجت کے لیے کہ قیامت والے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں کس قرآن کو مانتا، وہابیوں کو قرآن الگ تھا، سنیوں کو الگ تھا، شیعوں کا الگ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن سب کا ایک ہے، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ایک کتاب کے ماننے کے باوجود آپس میں الگ الگ ٹکڑے ہو کر دین کی صورت بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کہ ہم الگ الگ ایسے فرقے بن گئے ہیں، ایسے ہم شعبے بن گئے ہیں، ہم یعنی ایسے گروہ بن گئے ہیں کہ ہر گروہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ قرآن ایک ہے، اور قرآن کا ایک ہونا اس امت کے ہر فرد کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ واپس آ جائے، اس کی چھتری کے نیچے کھڑا ہو جائے، اور ایک جسد واحد، امت واحد کی صورت اختیار کر لے۔ جب اس امت کا قرآن ایک ہے، اس کے الفاظ ایک ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہی ہمارا کلام ہے، یہی ہماری کتاب ہے، اور اس کا نبی ایک ہے جس کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اس کا رب ایک ہے جس کے رب ہونے پر سب کا اتفاق ہے، تو پھر یہ دھڑا بندی کیسی ہے؟ پھر یہ آپس کی لڑائی کیسی ہے؟ اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیسے ہیں؟ تو ہم سب کو قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، اور قرآن کی بنیاد پر ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم دو چیزوں کو تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے اندر کبھی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سٹینڈرڈ بنا لو کہ ہمارے لیے یہ اصل ہے، باقی کسی عالم کی رائے، کسی امام کی رائے، کسی فقیہ کی رائے، کسی محدث کی رائے، کسی مفسر کی رائے، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہو ہم اس کو قبول کریں گے، موافق نہ ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ امام کی رائے، فقیہ کی رائے، وہ اس کی پرسنل رائے ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ ہاں، اس کی انڈرسٹینڈنگ پر اعتماد کر کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا امام اور تیرا امام اور اس کا امام
یہ امام الگ الگ بنا لیے جائیں اور پھر بس ہم انہی اماموں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اور قرآن کی جو اصل دعوت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو پس پش ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کتاب کو اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت آدم کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا، اور اللہ نے حضرت آدم کی ابتدا کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سلسال سے پیدا کیا، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور آدم کی جو خلقت ہے، آدم کو جو پیدا کیا جانا ہے، اس کے اندر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے تراب کا لفظ ذکر کیا ہے، کہیں پہ طین کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ مختلف مراحل ہیں، لیکن دراصل سب کے اندر مشترک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس مٹی کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، یہ مختلف لیولز ہیں جو بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد، پیدا کیے جانے کے بعد، شیطان کی جو گفتگو ہوئی تھی جنت سے نکالے جانے کے اوپر، تو اس نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کی تھی اور وعدہ کیا تھا، اس کا یہاں پہ ایک دوسرا پہلو بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں نہیں گزرا، اسی کو صرف ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ اس وجہ سے کہ میں اغوا ہو گیا، میں گمراہ ہو گیا، یعنی آدم کی افضلیت کی وجہ سے، اس کے بہتر ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور میں نے سمجھا کہ میں بہتر ہوں، تو دراصل میں آدم کے پیدا کیے جانے پر، آدم کے ہونے کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہوا، وگرنہ تو میں تیرے بڑے قریب تھا۔ اور ابلیس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقربین میں شامل تھا، یعنی جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں وہ اس قدر آگے تھا کہ مرتبہ اس کا فرشتوں سے بھی آگے تھا۔ لیکن جب اس کے ذہن کے اندر فطور پیدا ہوا اور اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں آدم کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں تیری رحمت سے دور ہوا ہوں، تو پھر اب میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں زمین کو ان کے لیے، یہ زمین کے اندر ان کے لیے بڑے ہی خوشنما قسم کے پھندے تیار کروں گا، جال تیار کروں گا۔ میں زمین کو اور اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی تو پیدا کرے گا ان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے، اسی کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ میں مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا۔ اس زمین پر آئیں گے تو سمجھیں گے بس سب کچھ یہیں پہ ہی ہے، اوپر کہیں سے ہم نہیں آئے، یعنی ہم آسمان سے نہیں آئے، یا ہماری روح جو تھی وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہمیں وجود ملا اور یہیں پہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور دنیا کے کتنے ہی انسانوں کو شیطان نے یہ دھوکہ سکھایا ہے، یہ دھوکے میں ڈالا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد الحاد کی طرف، خدا کے انکار کی طرف جاری ہے، اور دراصل یہ وہ مغربی افکار ہیں، مغربی تہذیب کی بنیادیں ہیں کہ جس کے پیچھے کارل مارکس کے اور دیگر جو بڑے بڑے ان کے مفسرین گزرے ہیں، ان کی فکری جولانیہ ہے، ان کی اپروچ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اپنی حواس کی بنیاد پہ جو کچھ جان سکتا ہے وہی چیز اصل ہے، باقی یہ غیب اور یہ جنت اور جہنم اور یہ اگلی زندگی، قیامت کی زندگی، حساب کتاب، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ تو آج بھی انسان جو ہے وہ خدا سے دوری کی طرف، الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تیزی سے، بہت بڑی تعداد میں۔ یورپ کے اندر اکثریت جو کرسچنز تھے آج وہ ملحد ہیں، یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے جیسا کیسا خدا کو ایک کو تین کر کے مانتے تھے، جو بھی ان کا ٹرینٹی کا تصور ہے، تثلیث کا، مانتے تو تھے کہ خدا ہے، لیکن اب وہ خدا کے وجود کے انکار کی طرف جا رہے ہیں، اور اکثریت اس طرف جاری ہے۔ اور مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی، خاص طور پہ جو بچے یورپ کے اندر پلے بڑے ہیں، یہ زہر جو ہے یہ بھرا جا رہا ہے، اور وہ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہی ان کے دوست ہیں، وہی ان کی جو کمپنی ہے، وہ ساری کمپنی، وہ ساری صحبت اسی طرف ان کو لے کے جاتی ہے۔ تو خدا کے وجود سے انکار کی طرف یہ شیطان نے کہا کہ میں اس زندگی کو، اس زمین کو اتنا خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے، ایسی بھول بھلائیوں میں ان کو پھینک دوں گا کہ وہ سمجھیں گے بس یہی سب کچھ ہے، اور بھلا مر کے بھی کوئی زندہ ہوتا ہے؟ ہم مٹی میں چلے جائیں گے، کل وہ جو مشرکین کی بات ہم نے پڑھی تھی کہ بھلا ہم مٹی سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا بھلا کب ہوتا ہے؟
ایسا تو ناممکن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو بھول بھلیوں میں گما دیا ہے، اور پھر اس نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اغوا کروں گا، جس طرح میں اغوا ہوا، جس طرح میں گمراہ ہوا، جس طرح میں نے تیرے حکم سے انکار کر کے اپنے آپ کو تیری رحمت سے دور کر لیا، ویسے ہی میں ان کو بھی اغوا کروں گا، ان کو ٹھیک اور سیدھے رستے سے اغوا کروں گا، ان کو جو فطرت سلیمہ تو نے عطا فرمائی، اس فطرت سلیمہ کے اندر میں غلط عقائد بھرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر شیطان نے خود ہی اقرار کیا اللہ کے سامنے، الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے قریب ہوں گے، جو تیری عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، جو اس سیدھے رستے کو پکڑ لے، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لے، ان کو تو اغوا نہیں کر سکے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں میرے بندوں پر جو میری پیروی کریں گے تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکے گا، تو ان کے سامنے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ تیرے جال میں پھنسیں گے نہیں۔ ایکسیس ہوگی تجھے ان کو گمراہ کرنے کی، اجازت ہوگی تجھے کہ تو ان کے لیے بھی پھندے تیار کر، لیکن وہ تیرے پھندوں کو پہچان جائیں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیطان نے ایک دن آ کے ان کو اس انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب آپ کو مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ اب مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے بہت عبادت کر لی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کا نبی اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا رہا، اور نماز کو اس نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اور آج اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب یہ شیطان ہے اور مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو اس طرح ورغلایا جاتا ہے، اور بعض نیک آدمی، بعض علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض علم والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض نیک بندے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے پھینکا ہوا جال ہے جس میں وہ پھنسے ہیں۔ اس لیے کوئی بڑا ولی، کوئی بڑا مصلح، کوئی بڑا جو اپنے آپ کو بہت عبادت گزار، جس دنیا جس کو بہت بڑا پیر مانتی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، سمجھ لیجئے شیطان کا پیروکار ہے۔ جو کام اللہ کے نبی کو ساری زندگی کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے کیا، وہ آپ کا امتی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امتی یہ کہے کہ مجھ سے یہ حکم اٹھا لیا گیا ہے اور میں جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہوں۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھائے گا وہ گمراہی کا قدم ہوگا۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے باہر نکل کر کوئی اور قدم اٹھائے گا، اس رستے کو اپنا رستہ کہے گا، وہ رستہ ٹھیک رستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میری پیروی کریں گے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تو بھی اور تیرے پیروکار بھی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، میں نے تم سب کے لیے میں نے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے، یہ 7 درجے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر لیول پہ، ہر دروازے کے اوپر اس کے لیے اللہ نے ایک طے کر رکھا ہے کہ کس کو کہاں سے جہنم میں بھیجنا ہے۔ جیسے جنت کے بارے میں ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اسی طرح جہنم کے 8 درجے ہیں جن کا ذکر قرآن نے دیگر صورتوں میں کیا۔ کہیں پہ اس کو جہنم کہا، کہیں پہ سعیر کہا، کہیں پہ لظا کہا، یہ مختلف نام ہیں جو جہنم کے آئیں گے۔ تو ہر ایک کا کفر کے اعتبار سے درجہ مختلف ہے، جہنم کی بھی درجات ہیں جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشکل حالات جن کے اندر حضور اس وقت تھے، یعنی اب ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، 10 نبوی کے اندر جسے غم کا سال کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی مخلص اور بہت ہی قریبی اور محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے اور ہر موقع پر تسلی دی، ہر موقع پر ساتھ دیا، ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سال طائف گئے ہیں اور طائف والوں نے حضور کا انکار کیا ہے۔
اور وہ واقعہ طائف کا واقعہ مشہور واقعہ سیرت کا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بدبختوں نے پتھر مارے ہیں. تو یہ 10 ہجری کا جو سال ہے یہ اسے یعنی غم کا سال کہا گیا ہے حضور کی زندگی کے اندر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ والوں کو دعوت دے دے کر یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں, ضد ہے, اصرار ہے اور گمراہی پر استقامت ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے اوپر اب ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے مشن پر, اپنی دعوت پر ڈٹے رہیں اور آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بہت بڑا انعام اللہ نے دیا اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی ہیں, یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اور جس سے مراد اکثر مفسرین نے سورہ فاتحہ لی کہ وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اس کو اللہ نے الگ ذکر کیا. اور قرآن العظیم یا قرآن عظیم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے, لیکن اس کی عظمت کا اور اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر اللہ نے اس کو 7 مثانی کہہ کر الگ سے ذکر کیا کہ وہ جو 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں دنیا کے ہر کونے ہر گوشے کے اندر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم, آپ ان کی طرف دیکھیے بھی مت کہ جن کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے, یعنی اس طرف اس نظر سے دیکھنا کہ وہ کوئی بڑے کام کی چیز ان کو مل گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بالکل وہ تھوڑی سی متاع دنیا ہے جو ان کو دی گئی ہے, اور آپ کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی نظر اس طرف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور نہ ہی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, بلکہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں چاہے تھوڑے ہیں, آپ ان کے گرد رہیے, ان کو اپنے گرد رکھیے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. یہ جو کچھ ان کو متاع زندگی ملا ہے, یہ متاع زندگی تھوڑے وقت کے لیے ملا ہے, اور یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے اس کے ایک پلان کے تحت ہے. اس لیے آپ کو ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نعمتوں میں اور صحابہ مشکلات میں. ایسا نہیں, جس طرح کہ بعض دفعہ صحابہ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور کفار دنیا کی نعمتوں میں مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ کے پاس سونے کے لیے آپ سوتے بھی ہیں تو بستر آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ہدایت تھی اسی کے مطابق جواب دیا کہ یہ دنیا کا مال و متاع یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے ایک مقررہ وقت تک دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے. یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور آپ بتا دیجئے کہ میں نذیر مبین ہوں, میں واضح طور پر تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. اگر تم یہ روش نہیں چھوڑو گے انکار کی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی, اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ بیان کیجئے, اور آپ یہ جو مشرکین ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ ان کے ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں, آپ ان سے اعراض مت کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, آپ ان کو اپنی توجہ سے ہٹا دیجئے. مومنین کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے. جتنے مخلص اللہ نے صحابہ آپ کو دیے ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر آگے اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرمائیں گے. تو اللہ نے یہ آیات اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمائی. اس کے بعد آگے سورہ نحل ہے, یہ 14ویں پارے کی دوسری سورت ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, اس کا ذکر آئے گا اس سورت میں, اسی مناسبت سے اس کا نام نحل رکھا گیا. مکی سورت ہے, اور اس میں بھی بنیادی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے سامنے آخرت کے انکار کے اوپر, جو ان کا آخرت کے بارے میں انکار تھا, اس کے اوپر دلائل دیے. اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے, اور پھر اللہ نے اپنے وجود کے اوپر, اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر, کہ اللہ ہی خالق ہے اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے, اللہ نے نام لے لے کر چیزیں بیان کی ہیں. اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے, اللہ نے یہ پیدا کیا ہے, اللہ نے یہ پیدا کیا ہے. تو کیا تم اللہ کی آیات کا انکار کرو گے؟ اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے, خدا ہو سکتا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو. تو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا, تخلیق جو اللہ کی طرف سے جو اس کائنات کے مختلف مظاہر ہیں ان کا ذکر کیا. سب سے پہلے
سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز زمین اور آسمان کی خلقت. اس زمین کو بھی اور اس آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور سماوات، کیونکہ آسمان ایک سے زیادہ ہے تو جمع کا وہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ نے یہ سماوات پیدا کیے اور یہ زمین پیدا کی بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کی. اور یہ جو لوگ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے. اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اور اللہ نے اس وقت آسمان اور زمین کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس لیے کہ سامنے وہ نظر آتے تھے، یعنی آسمان نظر آتا تھا، زمین نظر آتی تھی جس پہ وہ رہتے تھے. اور آج کے انسانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم جس گلیکسی کے کسی کونے خدرے کے اندر رہتے ہو، اس گلیکسی کی وسعت جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ابھی اندازوں سے اس کی پیمائش ناپ رہے ہو کہ کتنے روشنی کے کتنے کروڑ سال لگتے ہیں اس گلیکسی کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر پہنچنے کے لیے. اور ایک گلیکسی نہیں، بے شمار گلیکسیز اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اس گلیکسیز کے خالق کو پہچانو. وہ اللہ ہے جس نے یہ گلیکسیز پیدا کی ہیں، اور اس گلیکسیز کے اندر یہ چھوٹا سا زمین کا ایک ٹکڑا جس پہ تم رہتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے بھی میں نے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے نطفے سے پیدا کیا. خلق الانسان من نطفہ، پانی کے ایک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. اور پھر اللہ نے اگلی بات جو کہی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو اپنی حقیقت کو دیکھ، کتنی حقیر تیری حقیقت ہے. پانی کا ایک قطرہ جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس سے تجھے اللہ نے پیدا کیا، اور اب تو بڑا جھگڑالو ہو گیا ہے، اب تو بڑا فن خان بن گیا ہے، بڑا تیس مار خان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، اللہ کے مقابلے میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. فرعون نے کہا تھا نا کہ میں ہی ربکم الاعلیٰ، تمہارا بڑا رب میں ہی ہوں. نمرود نے بھی یہ بات کہی تھی، اور ہر وقت کا جابر یہ بات کہتا ہے، آج کے دور کا جابر بھی یہ بات کہتا ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے، میں ہی اصل خدا ہوں، میں ہی اصل طاقت ہوں، سائنس ہی اصل میں سب کچھ ہے، کوئی پیچھے ما بعد الطبیعات چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، کیسے یہ پیدا ہوا، اور یہ سارا سسٹم اس کے پیدا ہونے کا میں نے لگایا ہوا ہے، میرے حکم سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنی خلقت کے اوپر بھی اگر تھوڑا سا غور کر لے تو تجھے میرے خالق ہونے کا یقین آ جائے. اور پھر اللہ نے کہا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں. اور سورہ نعام میں اللہ نے بڑی تفصیل سے اس مضمون کو ذکر کیا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ پھر ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے، گھوڑے بھی، گدھے بھی، خچر بھی، اونٹ بھی، ہاتھی بھی، بکری بھی، گائے بھی، یہ سارے. اور اللہ نے فرمایا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اس میں بہت سی منافع کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں. ان کا گوشت بھی تم استعمال کرتے ہو، ان کی اون کو استعمال کر کے اپنے کپڑے کا اہتمام کرتے ہو، ان کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو. اور پرانے وقتوں میں آلات حرب میں بہت اہم گھوڑا، ہاتھی، یہ چیزیں تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو. تم اگر کسی جگہ تم نے ٹریول کرنا ہو تو یہ پہلے ٹریولنگ ٹول کے طور پر یہ جو جانور تھے یہ تمہارے کام آتے تھے. آج بھی ٹریکٹر کے آنے کے باوجود بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بیل ہے جو تمہارے لیے فصل کی کاشت کا اور فصل کا اہتمام کرتا ہے. تو اللہ نے یہ آیات بیان فرمائی. اور پھر اللہ نے ایک اور چیز بیان فرمائی وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، وہ سمندر کے جس کی طاقت کے آگے انسانوں کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. مچھلی کے گوشت کو اللہ نے لحم طری کہا، مسلسل پانی میں رہتی ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ تازہ گوشت ہوتا ہے، لحم طری ہے. اس کا شکار بھی حلال ہے، حتیٰ کہ محرم کے لیے بھی جو احرام کی حالت میں اس کے لیے بھی حلال ہے، اور اس کا مردار بھی حلال ہے. تو یہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ گوشت عطا فرمایا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ نے اس میں سے تمہارے لیے ہیرے، سپیاں اور دیگر بہت سے قیمتی جواہرات اللہ نے سمندر کی گہرائی میں تمہارے لیے رکھے ہیں. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں تاکہ تم ان کو پہنو، اپنی زینت کا اہتمام کرو، خوبصورتی کا اہتمام کرو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے اندر یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کو ایک ملک سے اٹھا کے دوسری ملک لے آتے ہیں. یہ سب اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اپناؤ، تاکہ تم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے آگے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ.
اور پھر اللہ نے ایک سوال کیا انسانوں سے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نہ پیدا کرتا ہو وہ پیدا کرنے والے جیسا ہو جائے؟ دنیا میں یہ جو مظاہر قدرت اللہ نے ذکر کیے، دنیا آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے۔ یہ تو کہتی ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیا وہ ویسے ہی خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں خدا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے پھر کہا افلا تذکرون، کیا تم خود عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ویسے تو بڑا اپنے آپ کو جینیس سمجھتے ہو، بڑے عقل مند سمجھتے ہو، لیکن اس پوری کائنات کے بارے میں تم یہ تصور کر لیتے ہو کہ خود بخود بن گئی ہے، خود ہی وجود میں آ گئی ہے، دھماکے سے وجود میں آ گئی ہے، پیچھے کوئی اس کا پلانر نہیں ہے، کوئی اس کا کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہو۔ تو دنیا کے معاملات میں تم جب یہ سمجھتے ہو کہ کوئی کام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے، اور بغیر ریزن اور وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ کائنات، اس کے پیچھے بھی کوئی بنانے والا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے، اس کی تدبیر کرنے کے لیے، اس کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی مسلسل کام کر رہا ہے۔ تو جیسے اپنے دنیاوی معاملات میں ریزن کو بہت اہمیت دیتے ہو اور اس کے بغیر کسی چیز کے وجود کو مانتے نہیں ہو، اسی طرح اس کائنات کے پیچھے بھی اس ریزن کو مان لو کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، مالک ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ میں تمہیں کیا کیا نعمتیں گنواؤں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، بہت معمولی سی، جس کی ہمیں اہمیت نہیں ہے، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں آکسیجن کا نظام دیا ہے کہ فضا کے اندر آکسیجن ہمیں فری مل رہی ہے اور بغیر کسی مشقت کے مل رہی ہے۔ اگر یہی آکسیجن ہم کو خریدنی پڑ جائے اور خریدنے کے بعد پھر اس کو ہمیں اپنے ساتھ اس کے ٹینکس جو ہیں وہ اٹھانے پڑ جائیں، تو زندگی آپ کی بس اسی کام میں لگی رہے گی کہ آپ آکسیجن خریدیں اور آکسیجن کا ٹینک اپنے پیچھے ڈال لیں، اور جب وہ ختم ہونے لگے، آپ کی سانسیں کم ہونے لگے، پھر آپ کو اس کو بھروانے کی فکر پڑ جائے۔ تو یہ اللہ نے آکسیجن آپ کو فری میں دی ہے، اور ایسا سسٹم بنایا کہ آپ خود یہ آکسیجن لیتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے اور باہر پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، جو آپ کے جسم کے اندر جو ایسے زہریلے مادے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر جو آپ خوراک کھاتے ہیں، اس خوراک سے جو اصل ہے جس کے ذریعے خون بنتا ہے وہ آپ کے وجود میں رہ جاتا ہے، اور جو فضلہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم تمہارے سامنے رکھا ہے، غور کرو اس کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو گن نہیں سکتے، یہ تو لا تعداد ہے، بے شمار ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی جو لیڈرشپ تھی اور صحابہ کی جو لیڈرشپ تھی، مسلمان صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے، اس کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ بیان کیا مختلف آیات کے اندر۔ اس کے خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کیا دیتا ہوں کہ عقیدے کے حوالے سے کہ اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے اور مشرکین کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو خالق بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے ذکر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا خالق اللہ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو یا دیگر انسانوں کو خالق بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں۔ اور مسلمان وہ قیادت جو ہے، مسلمان امت جو ہے، یہ توحید کے عقیدے کے اوپر کاربند ہے، توحید کے عقیدے کو مانتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جن ہستیوں سے دعا مانگی جاتی ہے وہ مردہ ہیں، وہ جن سے دعا مانگتے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں، اور وہ خالق نہیں ہیں، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر سکے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے عقیدے میں اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی زندہ ہے، اور صرف اسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو جو زندہ ہو وہی سنتا ہے اور وہی دعا کو پورا کرتا ہے، مردے دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ طاغوت اور اللہ کا جو مقابلہ ہے کہ طاغوت کی اطاعت یہ مشرکین مکہ کرتے ہیں، کفار کرتے ہیں، اور طاغوت ہر وقت میں اپنا رنگ بدلتا ہے، اپنی کیفیت اور اپنی نوعیت بدلتا ہے۔ آج کا طاغوت آج کی سیکولرزم ہے، آج کا طاغوت آج کی خدا سے دوری اور خدا کا انکار ہے، اور اس وقت کا طاغوت وہ اس وقت کا ایک نظام جو مشرکین مکہ نے کھڑا کر رکھا تھا، وہ اس وقت کا طاغوت تھا۔ ابراہیم کا طاغوت اس کے وقت کا نمرود تھا، اور موسیٰ کا طاغوت اس کے وقت کا فرعون تھا۔
تو ہر وقت کا اپنا ایک طاغوت ہوا کرتا ہے. تو جو اللہ کے انکاری ہیں وہ طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں, طاغوت کو اپنا نبی مانتے ہیں, اور اہل ایمان صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں, کسی طاغوت کی پیروی نہیں کرتے. اور اللہ نے اس صورت میں حکم دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے اجتناب کرو. اور طاغوت کی ایک تعریف یہ کہ جو اللہ کے حکم کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز کا حکم دے دے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہیں ایک اور حکم دے دے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بجائے تمہیں کسی اور طریقے پر چلا دے, اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں تمہیں کوئی اور نظام دے دے, یہ طاغوت ہے. تو اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے اجتناب کرو. اور پھر عقیدہ آخرت کے بارے میں اللہ نے دونوں کمپیریزن کیے کہ جو منکرین ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, مشرکین ہیں, وہ آخرت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے, منو مٹی تلے چلے جائیں گے, پھر بھلا ہم کیسے زندہ ہوں گے. اور اہل ایمان اور ان کی قیادت, ان کی لیڈرشپ, وہ آخرت کے قائل ہیں, آخرت کے عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اور اسی امید پر کہ آخرت ہوگی اور جنت اور جہنم قائم ہوگی, تو ہم اچھے اعمال اس لیے دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں رحمتوں میں جگہ پا سکیں, اللہ کے ہاں ہمیشہ کی جنتیں ہمارا مقدر بن سکیں. تو وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے قائل ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی پریورٹیز الگ ہیں. مشرکین کی پریورٹیز اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی پریورٹیز وہ کیا ہوتی ہیں, کل بھی ہم نے پڑھا, آج پھر اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, کہ یہ دنیا کی زندگی کو پریورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. دنیا کی زندگی ان کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت کو پریورٹی دیتے ہیں. وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہاں, اگر آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے, اور اگر آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کا نقصان ہے, تو پھر بھلے یہ دنیا میں مجھے کتنا فائدہ دے دے, میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ میری پریورٹی نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ نے ظالم اور مظلوم کا کنسپٹ دونوں کے بارے میں کہ وہ قیادت, اس کے ماننے والے, یہ ظلم کرنے والے اپنی جان پہ بھی ظلم کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق پہ بھی ظلم کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے, لیکن وہ ظلم کے مقابلے میں ثابت قدمی اور صبر اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ جو قریش مکہ کی قیادت ہے, مشرکین کی قیادت ہے, اس دور میں اور آج کے دور کے جو مشرک اور منکر ہیں, ان کی لیڈرشپ بھی متکبر ہوتی ہے, بڑا غرور ہوتا ہے ان کے اندر, اللہ کے مقابلے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اور اہل ایمان وہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں, عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں, عاجزی کو اپنا شیوا بناتے ہیں. اور پھر اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے اندر صبر نہیں ہوتا, وہ جلد بازی, جلدی نتائج کا انتظار. اور جیسا کہ انبیاء کا ہم نے ذکر پڑھا, اس میں بھی بعض قومیں انبیاء سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے, اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں ہے, اور جو وعدے آپ ہم سے کرتے ہیں وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتے. تو یہ اجرت پسندی ہے ان کے اندر. اور اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ وہ صابر ہے اور اللہ پر توکل کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے آگے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا آج کے مشرک اور منکر ہیں, یہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں, اور اہل ایمان اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرک قیادت کی ناشکری اور کفران نعمت کا ذکر کیا, اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم وہ ایک امت ہے. امت کا ایک لفظ جو ہے وہ قائد اور رول ماڈل کا ہے, کہ وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے, تمہارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ کیسے یکسو ہو کر, وہ کیسے شکر گزاری کی زندگی بسر کرنے والے, اور یکسو ہو کر دنیا میں جتنے بڑے بڑے طاغوت ان کے وقت میں تھے ان سب کا انہوں نے مقابلہ کیا, دلیل کے ذریعے کیا, لاجک کے ذریعے کیا, اور اپنی بصیرت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا رہے اور انسانوں کو اس دین کی طرف بلاتے رہے. تو ابراہیم کا رویہ تمہیں اپنانا ہے. یہ مختلف آیات ہیں جو اس سورہ نحل کے اندر ایک اس حوالے سے جو ہے وہ کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا ہم نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو بہت ہی اہم آیات کا ذکر کیا. ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے یا اس میں اسباق ہے, رہنمائی ہے. اور اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں, اس میں دودھ کا جو دودھ دینے والے جانور ہیں, بکری ہے, گائے ہے, اونٹنی ہے, دیگر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور اللہ نے تمہیں دودھ کے لیے دیے ہیں, یہ جو خوراک کھاتے ہیں, ان کی خوراک سے, اسی خوراک سے جو یہ کھاتے ہیں, ایک ہی خوراک ہے, لیکن اس خوراک سے تین چیزیں بنتی ہیں. ایک
خون بنتا ہے جو ان کے زندہ رکھنے کا، ان کے وجود کی طاقت کا ذریعہ ہے، دوسرا فضلہ بنتا ہے جو خارج ہو جاتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ بنتا ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ وہ ان جانوروں سے تم کو نصیب ہوتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس سسٹم کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، اور آج کی سائنس جو ہے وہ یہ اس کا موضوع ہے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس گائے کے پیٹ کے اندر، بکری کے پیٹ کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ ان شریانوں سے جہاں سے یہ خوراک اس کے معدے کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے کچھ حصہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، کچھ فضلے کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر وہ خون کی شریانیں جب دودھ کے تھنوں کی طرف آتی ہیں تو کیسے وہ خون جو ہے وہ دودھ کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ یعنی ایک سسٹم کے تحت دودھ انسان کو میسر آتا ہے، اور وہ دودھ انسان پیتا ہے جو اس کے جسم کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، جو اس کے جسم کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سائنس کا ایک موضوع ہے کہ جو اللہ نے ان اہل مکہ کے سامنے بیان فرمایا کہ جو ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے تھے، لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بہت بڑی نشانی کا ذکر فرمایا، شہد کی مکھی کا، جس کے نام کے اوپر یہ سورت اللہ نے رکھی ہے۔ تو شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے پہلے یہ کہا کہ وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اور جو چھپرے تم بناتے ہو اس کے اندر یہ اپنا گھر بناتی ہیں، اور یہ جو گھر بنانے کی جگہ اللہ نے ان کو دی ہے یہ القاء کی ہے ان کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی، اور وحی کے مختلف معنی ہیں۔ وحی کا ایک معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، اشارہ خفی، ایسا اشارہ کہ جس کے بارے میں دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لیے بھی ذکر کیا، زمین کے لیے بھی ذکر کیا۔ یہ لفظ اوحا جو ہے یہ انبیاء کے علاوہ دیگر کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہوئی، تو اس وحی میں جو نبی کی طرف ہو اور وہ وحی کے جو دوسری کسی چیز کی طرف ہو، یہ اس کے معنی میں یہ فرق آتا ہے کہ یہ وحی خفی ہوتی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دل میں بات کو ڈالنا ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی۔ تو وحی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہم نے یہ بات سمجھا دی تھی، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام کرے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ اس کو شہد بنانے کا طریقہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے اس کو گھر بنانے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے، شہد کی مکھی، یہ آپ کے رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کے بدلے میں ہر طرح کے میوے اور پھل کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے، اور یہ پھل اس پہ بیٹھتی ہے جو انسان کو لذیذ یا ذائقے دار محسوس ہوتا ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی کسی زہریلے پودے پہ جا کے، زہریلے پھول پہ جا کے نہیں بیٹھتی۔ اب یہ کس نے اس کو گائیڈ کیا ہے، کس نے اس کو بتایا کہ تم نے یہ بیری کے درخت پہ بیٹھنا ہے، تم نے فلاں درخت پہ بیٹھنا ہے، فلاں پودے پہ بیٹھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کی وحی ہے، تیرے رب کی طرف سے اس کے لیے گائیڈ لائنز ہیں جو اللہ نے طے کر رکھی ہیں، یہ انہی پہ چلتی ہے۔ اور پھر وہ مختلف قسم کے پھولوں پر، مختلف قسم کے درختوں پر بیٹھتی ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ رس چوستی ہے، رس لیتی ہے۔ اب جس قسم کا پھول ہوگا، جس قسم کا اس کا رنگ ہوگا، اسی قسم کا شہد ہوگا۔ شہد کے ذائقوں میں فرق ہے، شہد کے رنگوں میں فرق ہے، اور وجہ کہ جس سورس سے اس نے شہد لیا ہے مکھی نے، اس سورس کی وجہ سے اس کے رنگ اور اس کے ذائقے کا تعین ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ جلتی ہے اور وہاں سے شہد لے کے آتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ جو شہد اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، یہ اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور ایسی شفا ہے آج کی میڈیکل سائنس بھی شہد کے ذریعے بہت سی ایسی بیماریوں کا علاج کرتی ہے جو دیگر کسی اور اینٹی بائیوٹک سے نہیں ہوتی۔ تو اس وقت سے لے کر آج وقت تک اور قیامت تک اللہ نے اسے شفا رکھا ہے، انسانوں کی بہت سی بیماریوں کا علاج اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ اب شہد کی جو مکھی ہے، اس کے حوالے سے سائنسی طور پر بہت ہی تفصیلات ہیں۔ ہمارے ہاں محترم ڈاکٹر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت لیکچر دیا تھا۔ تو قرآن اور سائنس یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو سائنسی اعتبار سے قرآن کریم کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں پھر اس بات کو کرنے سے پہلے آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ یہ بہت سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے،
سائنٹسٹ جو ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کو قرآن کریم کے یہ پہلو اور یہ مضامین دکھا دیے جائیں تو وہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ شہد کی مکھی جو ہے، اس کے بارے میں موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ یعنی اس میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، اور جو فیمیل جو ماں ہے یہ اس کے جھونپڑے کے اندر رہتی ہے، اس گھونسلے کے اندر رہتی ہے، اور اس کی لائف تقریباً 2 سے 7 سال بیان کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو میل ہے جو اس کو حاملہ کرتا ہے وہ تقریباً 3 ماہ تک زندہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے۔ لیکن اس فیمیل کے ذریعے جو ورکرز پیدا ہوتے ہیں جو دراصل اڑتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے اور جا کے شہد لے کر آتے ہیں، ان کی لائف صرف 22 سے 42 دن ہے۔ یعنی یہ پیدا ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اتنے مختصر وقت میں کیسی ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ اپنے گھر سے جاتے ہیں، میلوں دور سفر کرتے ہیں، اور جس رستے سے جاتے ہیں اسی رستے سے واپس آتے ہیں، ان کو رستہ بھولتا نہیں ہے، اور یہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ ان پھلوں سے رس لے کے آتے ہیں، پھر اسے شہد کے چھتے میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر وہ شہد جو ہے وہ ہمارے استعمال کے اندر آتا ہے اور ہمیں اس سے غذا ملتی ہے۔ اور شہد کی مکھی کی اگر آپ اناٹومی دیکھیں، اس کی ساخت دیکھیں، اس کے اندر اللہ نے 2 معدے رکھے ہیں، یہ ہر جانور میں نہیں ہے۔ ایک اس کا عام معدہ ہے جو اس کی عام خوراک ہے، اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے لیے خون کا سسٹم ہے، باقی چیزیں، اور جو شہد ہے اس کا سٹومک الگ ہے، اس کا ذخیرہ اس کے اندر الگ سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی گند کی یا غلاظت کی آمیزش نہیں ہوتی، وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں فائدہ دینے کے لیے، تمہاری شفا کے لیے، تمہاری غذا کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا، پھر اس کو سسٹم سکھایا اور پھر اس کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے۔ تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اگر تم ماننے کی طرف آؤ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نحل میں اپنی دیگر بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہاں پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو مضمون ہے قرآن اور سائنس، یہ بہت سے اہل ایمان کی تقویت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایمان لائے ہوئے اللہ پہ، لیکن کتاب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ دلچسپی یا وہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان آیات پہ غور و فکر اور تحقیق کرتے ہیں اور اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو پھر وہ اشش کر اٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے اللہ کے خالق ہونے اور مالک ہونے کا جو ایمان کا لیول ان کا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم کو وہ ڈیپتھ، وہ گہرائی، اس کا اندازہ نہیں ہوتا جو ان اہل علم کے پاس ہے، جو حقیقت جس کا ادراک وہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے وہ بندے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے کہ جو عالم ہے، اس لیے کہ ان کا علم ان کو اللہ کی خشیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ اناٹومی کا علم ہو، ایسٹرونومی کا علم ہو، باٹنی کا علم ہو، کوئی علم ہو، اگر اس علم کو آپ قرآن کی روشنی کے اندر پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا، اور اگر وہ شخص اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو وہ اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، مورس بکائی کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ ابھی پچھلی صدی میں ایک بہت اہم کتاب اور بہت ہی ریلیونٹ کتاب اس موضوع سے لکھی گئی، وہ مورس بکائی نے لکھی ہے، اسلام قرآن بائبل اینڈ سائنس۔ قرآن بائبل اینڈ سائنس کے جو مصنف ہے مورس بکائی، یہ ایک عیسائی تھے اور ڈاکٹر تھے پیشے کے اعتبار سے، اور یہ شاہ فیصل مرحوم کے معالج تھے، ذاتی ڈاکٹر تھے۔ تو پیرس میں جب شاہ صاحب آئے علاج کروانے کے لیے تو مورس بکائی ان کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں پہ ٹیبل کے اوپر یہ کتاب قرآن کریم پڑا ہوا تھا اور اس کا ترجمہ پڑا تھا فرانسیسی زبان میں۔ اب اللہ دیکھیں بہانے بناتا ہے، کسی کے لیے کیا بہانہ بنتا ہے۔ اب مورس بکائی وہاں پہ علاج کے لیے گئے ہیں، ٹیبل پہ کتاب دیکھی ہے، اور اہل علم کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کسی بھی موضوع پہ لکھی ہو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر آپ لے جانا چاہیں تو آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ وہ کتاب ساتھ لے گئے اور انہوں نے اس کے اندر سے وہ مضامین، وہ آیات نکالی کہ جن کا تعلق سائنس کے ساتھ تھا، اس لیے کہ سائنس ان کا سبجیکٹ تھا۔ پھر کیونکہ وہ عیسائی تھے لیکن اپنی بائبل سے اس طرح ان کو تعارف نہیں تھا، تو انہوں نے بائبل منگوائی اور بائبل سے وہ آیات نکالی کہ جن میں سائنس کا ذکر تھا، اور ایک لمبے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن نے سائنس کے حوالے سے جو جو انکشافات کیے، جو جو باتیں بتائی ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں، اور سائنس کے حوالے سے بائبل کے جو دعوے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی، 3 جلدوں میں، اردو کے اندر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے، قرآن بائبل اینڈ سائنس، مورس بکائی کی۔
تو اس کتاب کو لکھا اور وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہ کتاب اور اس کتاب کے اندر جو علوم ہیں یہ آج بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کی ہدایت اور بہتری کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے. اس کے بعد آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا. اس میں پہلے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ پیدا کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اسی جوڑے کے نتیجے میں، اسی ملاپ کے نتیجے میں اللہ تمہیں بیٹے بھی دیتا ہے، پوتے بھی دیتا ہے. حفید پوتے کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری نسل اس سے چلتی ہے. اب یہ اللہ ہے جس نے یہ سسٹم بنایا ہے، اللہ ہے جس نے یہ طریقہ کار تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں بہت ہی پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کرتا ہے اس حال میں لا تعلمون شیئا کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، تمہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ سماعت دیتے ہیں، بصارت دیتے ہیں، تمہیں دل دیتے ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں دیتے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو. ان کانوں سے وہ سنو جس کے ذریعے سے تمہارا ایمان مضبوط ہو، ان آنکھوں سے وہ دیکھو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب لے کر آئیں، اور اس دل کو، اس دماغ کی صلاحیتوں کو اللہ کی یاد کے اندر گزارو. اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا کی ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے اور مجھے محبوب ہو جاتا ہے، پیارا لگنے لگتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے. جو اوبلیگیشنز ہیں، فرائض ہیں، یہ سب سے ضروری ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرائض کے علاوہ ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے. نہیں، پہلے فرائض کا اہتمام کریں، اوبلیگیشنز لازمی وہ کام آپ کو کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو میں پسند کرتا ہوں جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، مجھے وہ پیارا لگنے لگتا ہے، اور پھر مجھ سے وہ اور زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ بحث کرتے ہیں جی سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے. بھئی نفل پڑھیں گے آپ کے اپنا فائدہ ہے، اللہ کے قریب ہوں گے. ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز فرض کے بعد اگلا سٹیپ مزید قربت کا وہ نوافل ہے، چاہے وہ صدقات نوافل، یعنی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ نوافل نماز کا اہتمام کریں. مجھے اور پسند آتا ہے، میرے اور قریب ہوتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے گویا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ اپنے کام کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کانوں میں وہ صلاحیت یا اس کے کانوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ وہی سنتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، اور اس کے پاؤں ادھر ہی چل کے جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں. یعنی پھر وہ ہر کام اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی پہ کرتا ہے. تو یہ وہ کل ایک سسٹر نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیسے تقوی حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم متقی ہو گئے. تو یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ نوافل سے پہلے فرائض کا اہتمام ہو، یہ بنیادی شرط ہے، پھر نوافل کا اہتمام ہو. اور نوافل کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اختیار کر لیں. تلاوت قرآن میں آپ کا دل لگتا ہے، ذکر میں آپ کا دل لگتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں دل لگتا ہے، بندوں کے معاملات ٹھیک کروانے میں، صلح کرنے میں آپ کا دل لگتا ہے. یعنی کوئی بھی پہلو آپ لے لیں خدمت خلق کا، یہ سارے اللہ کو راضی کرنے کے اور نوافل کے ذریعے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں گویا کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ مقام بندے کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ اس پیٹرن کو اختیار کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر دیے ہیں رہنے کے لیے. اور اپنا گھر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس پہ انسان رہتا ہے. یہ گھروں کا ہونا، اپنی چھت کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کتنے ہی اچھے ہوٹل میں کیوں نہ رہتا ہو، کتنے ہی آرائش اور پرتعیش جگہ پہ رہتا ہو، لیکن اس کو اپنے گھر میں جو سکون ہوتا ہے وہ کسی محل میں بھی جو کسی اور کا ہو وہاں پہ نصیب نہیں ہوتا.
اپنے گھر آ کے جو ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں سکنن رہنے کے لیے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. اور اللہ نے تمہیں چمڑا دیا ہے جس کے ذریعے تم ٹینٹ بھی بنا لیتے ہو. اگر تم نے کہیں پہ رہنا ہو تو اس ٹینٹ کا اہتمام ہوتا ہے رہنے کے لیے، اور اس کو تم اٹھا کے اپنے ساتھ چلا، یعنی یہ ایک چھوٹا گھر ہے، ایک ٹینٹ نما گھر ہے جو تم لیے پھرتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اور یہ جو اون ہوتی ہے اس سے تم اپنے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہو، اس سے تم دیگر چیزیں بناتے ہو، اپنی ضرورت کی چیزیں ان کو بناتے ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. اللہ نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے جن کے ذریعے سے تم سایہ حاصل کرتے ہو، اور دیگر ایسی چیزیں پیدا کی جو تمہارے لیے سایہ کا اہتمام کرتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ الْجِبَالَ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑ جو ہے، پہاڑوں کے اندر غار بنائے ہیں جن میں تم بعض دفعہ پناہ لیتے ہو، ضرورت کے لیے تم پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاتے ہو. اور اسی نے تمہارے لیے یہ کرتے بنائے جو تم پہنتے ہو، لباس والے بھی یا جنگی جو لباس ہے وہ تم اختیار کرتے ہو جو لڑائی کے وقت مشکل وقت میں تمہارے لیے کام آتا ہے. اور پھر اللہ نے آگے ایک بستی کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہر ایک کو عطا کرتا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پر ایک بستی کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے ایک ایسی بستی کو کہ جسے امن دیا تھا، رزق کی فراوانی دی تھی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی. اور رزقها رغدن یاتیها رزقها رغدن من کل مکان، اس کا رزق دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، زمین خزانے اگل رہی تھی، معدنیات مالا مال اللہ نے اس کو کر دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا فکفرت بانعم اللہ کی آیات کو انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ نے ان کو خوف کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں پکڑ لیا. یعنی ان کے اوپر جو آزمائش آئی کہ امن سے خوف کی کیفیت کے اندر تبدیلی ہوئی، اور جو فراوانی تھی رزق کی وہ ختم ہوئی، قحط کے دن آئے اور بھوک کی کیفیت ہوئی. تو یہ اللہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایسی بستیاں دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مکالمے کے آداب بتائے اس صورت کے آخر میں کہ اگر آپ کو کسی سے بات چیت میں، اور خاص طور پہ آپ کو کسی ایسے سے کہ جو آپ کے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے بات کرنی ہو، تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو. اب حکمت اور وزڈم یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے. ہر انسان کو اپنے اپنے سراؤنڈنگز، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے دعوت دینے کا. والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی نصیحت کرو کہ جو حسنہ ہو، اچھی ہو. لوگوں پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، لوگوں کو یہ مت کہو کہ تم جہنمی ہو، تم آگ میں جلو گے، ایسے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. لوگوں کو کہو کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی ہیں، تمہارا اچھا چاہتے ہیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اس طریقے سے مجادلہ کرو، اس طریقے سے مکالمہ کرو جو کہ بہتر ہو، اچھا ہو. تمہارے عرف کے اندر، تمہارے رواج کے اندر، تمہارے زمانے میں جو گفتگو کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اڈاپٹ کرو، وہ اختیار کرو. اگر تم ایسے وقت میں رہتے ہو کہ جہاں پہ لوگوں کو تقریر کے ذریعے، زبانی گفتگو کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہو، خطابت وہاں کے رہنے والوں کا ہنر ہو، تو خطابت سیکھو، اس خطابت کے ذریعے انسانوں کو قائل کرو. اگر تم ایسے وقت میں رہتے ہو جہاں پہ تحریر کی بڑی اہمیت ہے، لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں، کتابیں لکھ کے لوگوں کو دعوت دو. اور اگر تم ڈیجیٹل لائف میں آ گئے ہو کہ دنیا اب ہر چیز کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ پڑھتی ہے، تو پھر تم ایسی ویب سائٹس ڈیولپ کرو کہ لوگ تمہارے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور جو بھی بیسٹ پاسبل وے ہے اس کو اختیار کرو، جو بھی بیسٹ پاسبل کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ اڈاپٹ کرو. تو یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت کی ہے. اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا رب خوب واقف ہے کون سیدھے رستے سے جانے والا، بھٹکنے والا. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب واقف ہے ان سے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور قرآن نے جو طریقہ زندگی اور جو آداب ہمیں عطا کیے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.